صبح و شام کی مسنون دعائیں، ہر قسم کے نقصان سے حفاظت کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہی ہر چیز سننے اور ہر بات جاننے والا ہے۔ فضیلت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام روزانہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ لے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ زہریلے جانوروں سے حفاظت کی دعا، اس دعا کو 3 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھے گا، اسے کوئی زہر آلود چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، مجھے گزشتہ رات بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم شام کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں اس کا ضرر نہ پہنچتا۔ نوٹ: بعض روایات میں 1 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے، اس لیے کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ صبح و شام یہ کلمات ضرور پڑھ لینے چاہیے۔ شیاطین سے حفاظت اور دخول جنت کا ذریعہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام و صاحب عظمت ہے۔ فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، جس گھر میں بھی پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے
اور وہ سردار ایت الکرسی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایت الکرسی کو بستر پر لیٹتے وقت پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے گھر، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد ایت الکرسی کی تلاوت کی، اس کے جنت میں داخل ہونے میں فقط موت رکاوٹ ہے، ہر چیز سے کافی وافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ فضیلت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مذکورہ 3 صورتیں صبح و شام تلاوت کیں، اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر خوف و خطر، آفت، مصیبت، تکلیف، پریشانی، ناگہانی بلا وغیرہ سے سورہ اخلاص اور معوذتین کافی ہو جائیں گی۔ دن رات کے اعمال کی تلافی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی یعنی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے، اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے،
اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم یعنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ فضیلت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح مذکورہ 3 آیات تلاوت کرے وہ اس دن کی وہ ساری خیر اور برکتیں پا لے گا جو اس سے فوت ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح جو کوئی شام آنے پر مذکورہ 3 آیات تلاوت کرے وہ اس رات کی وہ ساری خیر و برکت پا لے گا جو اس سے فوت ہوئی ہوں گی۔ فرشتوں کی طرف سے دعا اور شہادت کی موت کا ثواب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو بہت سننے والا اور باخبر ہے شیطان مردود سے۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ فضیلت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس شخص نے صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی مذکورہ آخری 3 آیات تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر اسی روز اسے موت آ گئی تو شہادت کی موت ہوگی، اور جس شخص نے شام کو انہیں تلاوت کیا اسے بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو محترم ناظرین، آج کا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔